السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نماز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے محبوب عبادت نماز ہے. جب نماز اللہ کو پسند عبادت ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین دعائیں سکھائے ہیں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین انداز میں بات کر سکتا ہے، محبت کے کلمات نکال سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کر سکتا ہے. تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہماری دعاؤں کا سلسلہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دعائیں شامل ہیں جو اللہ کے رسول سلام پھیرنے کے بعد اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو صحیح مسلم میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتے تھے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر سبحان اللہ 30 پر 3 مرتبہ، الحمدللہ 30 پر 3 مرتبہ، اللہ اکبر 30 پر 4 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اور یہ مکمل 100 اذکار کی تعداد ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد متعین کی اور اس طرح اللہ کے رسول عمل کیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ زائد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اتنی سی دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. سمندر کی جھاگ کہتے ہیں جیسا کہ سمندر پر ہم کو نظر آنے والا لیئر ہے، جو سمندر پر نظر آنے والا ٹاپ ہے، تو جتنی دور تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے اتنی دور تک سمندر نظر آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کا استعمال کیا کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے معاف کرتا ہے. تو یہ کلمات ہر حالت میں ہم پڑھنے کی عادت ڈال لینا چاہیے. اگر ہمارے پاس کم وقت ہو تو ہم اس کو کم از کم پڑھ کر اٹھنے کی عادت ڈالیں. یہ کلمات بہت ہی زبردست اور یہ کلمات بہت ہی فضیلت والے کلمات ہیں جو یہ حدیث صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے. اس کے بعد ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یوں بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی نماز ادا کرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتے تھے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق سورۃ الفلق پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو امام البانی اسے صحیح الجامع میں لا کر اس کو صحیح قرار دیا اور یہ دعا یعنی یہ چیز ابو داؤد اور ابن سینا کی حدیث میں بھی پائی جاتی ہے. ایک دم صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھتے تھے. آیت الکرسی کے متعلق اسی حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو بندہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کو جنت داخل ہونے میں صرف ایک پردہ حائل ہے، ایک چیز آڑ ہے، وہ موت ہے. جیسا ہی بندہ ہر نماز کے بعد اپنی زندگی کے ساری نمازوں کا اہتمام کرے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے تو جیسا ہی وہ انتقال ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. تو یہ صحیح حدیث ہے جو اس وجہ سے ہم آیت الکرسی یاد کرنا چاہیے. آیت الکرسی ایک قرآن کی عظیم آیت ہے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر آیت کہا. ساری قرآن میں سب سے بہترین آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کی فضیلت میں یوں بھی بتایا گیا کہ شیطان اس سے ڈرتا ہے اور شیطان اس سے بھاگتا ہے. جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہے، اس وجہ سے آیت الکرسی کو لازماً یاد کیا کریں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول اس دعا کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ دعا میں پوچھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما، ایسا علم جس سے نفع حاصل ہو، جس کے ذریعے میں ہدایت کا راستہ یا لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچا سکوں. ایسا علم نہیں کہ جس سے میں گمراہ ہو جاؤں یا لوگوں
کو نقصان پہنچا سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین علم، نفع دار علم اللہ سے سوال کرتے تھے، وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور بہترین حلال پاکیزہ رزق عطا فرما۔ پاکیزہ رزق دعا قبول ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو اس وجہ سے ساری دعائیں جو اللہ کے رسول مانگتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس کا سبب، اس کا راستہ بھی مانتے تھے، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پوچھتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، جو بھی میں عمل کیا ہوں اللہ میرے عمل کو قبول فرما۔ تو یہ ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ انبیاء، اولیاء جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ جو بھی وہ عمل کیا کرتے تھے اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے انبیاء کی بھی مثالیں ملتے ہیں، صحابہ کی بھی مثالیں ملتے ہیں، اور ہمارے سامنے سلف الصالحین کے مثالیں ملتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرتے تھے تو اس عمل کے بعد اللہ سے وہ درخواست کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ تو انسان کوئی عمل کرنے کے بعد خوش ہونے سے پہلے وہ اللہ کے پاس قبول ہونے کی دعا کرنا چاہیے، بعد میں وہ خوش ہونا چاہیے، اس کی توفیق پر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ چند ایسے اعمال انسان کے چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہیں جو بڑے بڑے ہمارے نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان دعاؤں کو سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔